شمالی وزیرستان پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش کرنے والے 30 بھارتی سپانسرڈ خارج ہلاک۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 1 اور 2 جولائی کے درمیان رات بھارتی سپانسرڈ خارج کی نقل و حرکت کا پتہ چلا، جس کے بعد فورسز نے مؤثر کارروائی کی۔ ISPR کا بتانا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن کھیل سے پاک افغان بارڈر کے ذریعے فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 30 بھارتی سپانسرڈ خارج مارے گئے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے مؤثر اقدامات کرے۔ سیکیورٹی فورسز سرحدوں کے دفاع اور بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا میں 5 جنگیں رکوائیں، امن کے نوبل انعام کا بہترین امیدوار میں ہوں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 5 بین الاقوامی جنگیں رکوا کر دنیا میں امن قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں نوبل امن انعام کے لیے بہترین امیدوار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی تصادم کو میں نے رکوایا۔ کانگو اور روانڈا کے درمیان گزشتہ 30 سال سے خانہ جنگی جاری تھی، جس میں 60 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ ہم نے اسے ختم کرایا، جبکہ کوسوو اور سربیا کے مابین جاری کشیدگی کو بھی رکوایا۔ ان کا کہنا تھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اسکول کے پروفیسر کو امن کا نوبل انعام کیوں دیا جاتا ہے، جسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے امریکی کسانوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو اپنے فارموں پر موسمی مائیگرنٹ مزدوروں پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے عددیہ دیا کہ اگر کسان ان مزدوروں کی ضمانت دیں تو انہیں ملک میں رہنے دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی حکومت نے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈپورٹیشن پلان شروع کیا ہے، جس کے تحت لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو تلاش کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں لاس اینجلس نیشنل گارڈز نہ بھیجتا تو وہاں سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ روس افغانستان کی طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ روسی خبر رساں ایجنسی ریا نووسٹی کے مطابق یہ اعلان روسی صدر کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے کیا۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی امارت افغانستان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اقدام دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعمیری دو طرفہ تعاون کا مزید تقویت ملے گی۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جنگ میں تعاون، مدد اور حمایت جاری رکھیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور معیشت کے شعبوں سمیت خاص طور پر توانائی، ٹرانسپورٹ، زراعت اور انفراسٹرکچر میں بھی بڑے مواقع موجود ہیں۔ افغان وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ روسی سفیر دمتری زرنوف نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی اور انہیں اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ اس طرح روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ محمود اچکزئی نے وزیر اعظم کو قومی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محمود اچکزئی نے کہا کہ قومی حکومت بنانے کے معاملے کے سوا اس حکومت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا نہیں، اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دی گئی، اب یہ حکومت آئین کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے جانبداری سے کام لیا۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا، یہ حکومت بندوق کی نوک پر آئی ہے۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف میرے دوست ہیں اور میری سخت باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پیسوں اور بندوقوں کے زور پر قابو کر کے حکومت بنائی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی جانبدار ہے، پارلیمان کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسپیکر کہتے ہیں کہ جاسوس اداروں کو ہر کسی کی کال ٹیپ کرنے کا حق حاصل ہے، موجودہ حالات میں چپ بیٹھنا مجرمانہ غفلت ہے۔ ملک بھر میں مونسون کا نیا اسپیل داخل، 10 جولائی تک بارشوں کا امکان۔ ملک بھر میں مونسون کے نئے اسپیل کا آغاز ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک وقفے سے تیز بارشوں کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے، جبکہ ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے پیش نظر NDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے چراٹ میں سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ پنجاب کے فیصل آباد میں 33 ملی میٹر اور چکوال میں 28 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کرک میں موسلادھار بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس کے باعث ایک 12 سالہ لڑکا نالے میں بہہ کر جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ مونسون سسٹم 10 جولائی تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش برساتا رہے گا۔ بھارتی حکومت نے
BCCI को दौरा बांग्लादेश मुलतवी करने का कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मोदी सरकार ने दौरा मुलतवी करने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज के मीडिया राइट्स की फरोख्त भी रोक दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर को बताया गया है कि सीरीज अब नहीं होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एहलकार के मुताबिक अभी तक सीरीज की तारीखें फिक्स नहीं की गई। BCCI ने बताया कि अगस्त में दौरा करना मुश्किल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौरा मुलतवी होने के हवाले से ऐलान जल्द किया जाएगा।